افتخار صاحب 9 مئی کو احتجاج نہیں کر رہے تھے کہیں پر بھی؟ نہیں کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے. کلبھوشن جیسے پاکستان دشمن کو ہم 10 سال میں سزا نہیں دے سکتے, لیکن 9 مئی کے ملزمان کو تو میں سمجھتا ہوں کلبھوشن سے 50 گنا بڑا مجرم سمجھ کے عدالتیں ٹریٹ کر رہی ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ دہشت گرد کو سزا دی اور سزا بامشقت, یہ اس سے بھی بہت بڑی سزا ہے جو ان کو فیصلوں سے پہلے دی جائے. کل پرسوں ڈاکٹر صاحبہ کی کل اتنی حالت غیر تھی کہ وہ آکسیجن لے نہیں سکی, رات 11 گھنٹے لائٹ نہیں تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ناظرین, امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین, پرویز ملک صاحب ایک بڑے مشہور وکیل ہیں ہمارے لاہور کے. 9 مئی کے کیسز, اف یو ریممبر, ہم نے ایک پوڈ کاسٹ پہلے بھی ملک صاحب کے ساتھ کی تھی کہ 9 مئی کے بے شمار کیسز انہوں نے فری آف کاسٹ کسی بھی بندے سے فیس لیے بغیر وہ کیسز لڑے تھے لوگوں کے, اور بہت سارے لوگوں کی ضمانتیں کروائی تھی. اب ایک بڑا ہی عجیب سا دل خراش سا واقعہ ریسنٹلی پیش آیا ہے کہ 9 مئی کے ایک قیدی تھے جو ضمانت پر بعد میں رہا ہوئے, افتخار جٹ صاحب, اور ابھی ریسنٹلی 1-2 دن پہلے وہ فوت ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. اب وہ سٹوری بڑی عجیب سی تھی. ریزن کے 5-6 لوگ جو جیلوں سے بھی رہا ہوئے ہیں ریسنٹلی, وہ اسپتالوں میں داخل ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے. اور جب وہ کچھ تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کافی سارے مریض جو تھے ان میں سے وہ ہیپیٹائٹس کی وجہ سے بیمار تھے, اور ہیپیٹائٹس سی ہی ان کی موت کی وجہ بنی. اب یہ افتخار جٹ صاحب کی اگر آپ پرانی فوٹوز دیکھ لیں, اللہ غریق رحمت کرے, تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نوجوان, ہیلدی, خوبصورت ایک شخص, اور ایٹ ونس کیا ہو گیا. تو یہ ذرا ساری سٹوری, اور پھر کیسے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا, کس حالت میں عدالت میں پیش کیا گیا, یہ ساری سٹوری ملک پرویز اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. ملک صاحب السلام علیکم. جی بھائی السلام, بھائی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ بھائی, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ملک صاحب کچھ ڈیٹیلز تو افتخار جٹ صاحب والے واقعے کی ہمارے پاس آ گئی ہوئی ہیں, لیکن سنس آپ ان کے وکیل تھے, آپ ہی ان کو عدالت لے کے جاتے رہے جب وہ بیمار ہوئے, وہ ساری سٹوری ذرا پلیز ہمیں بتائیے گا کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ, یہ کون سے مقدمے میں تھے, کب یہ رہا ہوئے ضمانت پہ, وہ ذرا ساری ڈیٹیلز پلیز بتائیے گا. بھائی صاحب, یہ نوجوان جو ہے, اس کا افتخار, اس کا تعلق تھا ڈسٹرکٹ خانے بال سے, اور یہ لاہور ایک پرائیویٹ گروپ ہے اس میں جاب کر رہے تھے. اوکے. ان کی رہائش آپ نے دیکھا ہوا ہے, کینٹ ایک شیرپا پل کے ساتھ کچی آبادی ہے, غوث اعظم کا. جی 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 جی. یہ وہاں رہائش پذیر تھے اپنی بیوی کے ساتھ کرائے کے گھر میں. اوکے. آپ کو پتا ہے وہ جیو فینسنگ کی بنیاد پہ اندھا دھند لوگوں کو 9 مئی میں ڈالا گیا, تو یہ بیچارہ, اس کا کتنا فاصلہ ہے جائے بکوا سے, پیدل بھی چلے تو میرے خیال میں 2-3 منٹ کا, تو وہاں پہ وہ بکوا جہاں ہوا, ان کو جیو فینسنگ کی بنیاد پہ گرفتار. اچھا, افتخار 9 مئی والے دن وہاں پر نہیں تھے, کور کمانڈر ہاؤس یا کہیں پہ نہیں تھے؟ نہیں, اور نہیں سر, اس میں جو لوگ ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ 90% وہ لوگ ہیں جو پاسنگ بائی تھے بیچارے, وہ جو گزر رہا ہے. جب آپ کو پتا ہے اگر اس چوک پہ آپ کھڑے ہو جائیں تو 5 منٹ میں 500 بندہ گزرے گا. جی ایسے ہی بہت مین روڈ ہے, پبلک روڈ ہے, وہ کوئی ایسا تو نہیں کہ نو گو ایریا ہے وہاں آپ جا نہیں سکتے. جی, لیکن اس کا تو گھر قریب تھا. جی, اس وجہ سے یہ 1 سال یہ جیل میں رہے. ان کی میں نے ضمانت کرائی, ضمانت کے بعد. ملک صاحب ایک سیکنڈ میں پھر سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں. افتخار صاحب 9 مئی کو احتجاج نہیں کر رہے تھے کہیں پر بھی؟ نہیں, کوئی فوٹیج موجود نہیں ان کی. یہ گھر پر تھے اپنے؟ سارے جیو فینسنگ کی بنیاد پہ, بالکل جیو فینسنگ کی بنیاد پہ سر. جی پلیز. اب آپ کو پتا ہے کہ جو لکھپت جیل کی کنڈیشن تھی کہ جہاں 6 بندے رکھنے ہوتے ہیں وہاں 10 بندے انہوں نے ڈالے ہوئے تھے, صرف ٹارچر کرنے کی نیت سے لوگوں کو, کہ ڈرائیں دھمکائیں لوگوں کو 9 مئی کے حوالے سے, جو ایک اسٹیٹ کی پالیسی تھی. اور وہاں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا, میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارے ساتھ شکوا کرتے تھے, اندر سے ورکر آتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ روٹی اس قدر کچی اور اس حالت میں ہوتی ہے کہ روٹی کے اندر کیڑے چل رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں, روٹی کے اندر کیڑے چل رہے ہوتے ہیں, ہم کیسے کھائیں؟ اور پانی کی حالت یہ ہے کہ چاروں سائڈوں پہ اس جیل کو انڈسٹریل ایریا نے سراؤنڈنگ میں سارا انڈسٹریل ایریا ہے, گندا پانی فیکٹریوں کا, اس علاقے کا سارا پانی جو ہے وہ پوائزن بن چکا ہے. اب مجھے بتائیں کہ 4000 بندہ جیل میں ہے, تو انہوں نے کہاں سے پانی لانا ہے ان کے لیے؟ تو یہ پانی وہیں سے ہی جیسے تیسے پلا رہے ہیں. جو جیل کی حالات ہے پاکستان کی, وہ آپ بہتر جانتے ہیں, آپ ایک معروف جرنلسٹ ہیں, آپ ان حالات سے واقف ہیں. اس بچے کئی لڑکے ہیں جن کو ہیپیٹائٹس ہوا, اور کئی ابھی اس لوپ میں, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی مجھے ایک لڑکے کا پتہ چلا ہے بنو کا. وہ ہر ہفتے مجھے میسج کرتا تھا کہ خان صاحب کیسے ہیں, ہمارا چلان کب آ رہا ہے.
تبھی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ بھی ہیپیٹائٹس کا شکار تھا, وہ بھی فوت ہو گیا جب میں آپ سے بات. وہ بھی ہیپیٹائٹس؟ جی اب 7واں لڑکا. اب یہ جو نوجوان تھا یہ بیچارہ کیونکہ روزانہ پیشی گرمی میں کوٹ لکھپت آپ جائیں تو وہ تقریباً پیکو روڈ سے 3 کلومیٹر اندر بنتی ہے اور پیکو روڈ سے آگے پیدل جانا پڑتا ہے. اس گرمی میں آپ 3 کلومیٹر جائیں اور 3 کلومیٹر آئیں تو مجھے بتائیں, اور ہیپیٹائٹس کے مریض ہوں, آپ کا علاج چل رہا ہو, تو آپ کے ساتھ کیا ہونا. ایک سٹیج اس کی آئی کہ یہ بالکل آکسیجن پہ چلے گئے. یہ جو کڈنی کا ہاسپٹل ہے لاہور کے اندر, بہت بڑا اس کے اندر, ہاں جی بالکل, یہ پچھلے 3-4 ماہ سے اس کنڈیشن میں تھے کہ جو ہماری عدالت ATC 1 کی روٹین ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ ایک پیشی پہ اگر بندہ نہیں آتا تو وکیل درخواست چھٹی جمع کرا سکتا ہے, لیکن دوسری کی کوئی گنجائش نہیں, چاہے وہ مر گیا ہے, وہ قبر میں ہے, وہ مریخ پہ ہے, وہ امریکہ میں, آپ نے پکڑ کے لانا ہے ورنہ اس کا وارنٹ گرفتاری جاری ہو, اس کو اریسٹ کر کے لایا جائے گا, پولیس اس کے گھر جائے گی. میں نے کوئی 2 پیشیاں تو اس کی معافی کرائی. اب تیسری پیشی پہ مجھے یقین تھا کہ اس کے وارنٹ بھی نکلیں گے, اور پھر پیچھے اس کی 5 سال کی بیٹی تھی اور بیوی تھی. مجھے بتائیں جب وہاں پولیس جاتی تو کیا ہونا تھا, جو ہماری پولیس کا حالات ہیں. میں نے اس کے والد کو کہا کہ میں نے کہا جیسے تیسے آپ جیل کے گیٹ تک ایمبولینس میں لے آئیں, آگے میں گاڑی میں لے جاؤں گا, کیونکہ اندر. پرویز بھائی رکے, ایک سیکنڈ رکے, آپ نے جج صاحب کو حالت نہیں بتائی کہ مریض کی حالت کیا ہے, کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے؟ سر روزانہ بتاتے ہیں, 7 ڈاکومنٹس لگا کے بھیجتے ہیں, ریڈر صاحب اندر جا کے دیتے ہیں. یہ خدا گواہ ہے, میں کہ تو حیران ہوں کہ کلبھوشن جیسے پاکستان دشمن کو ہم 10 سال میں سزا نہیں دے سکتے, لیکن 9 مئی کے ملزمان کو تو میں سمجھتا ہوں کلبھوشن سے 50 گنا بڑا مجرم سمجھ کے عدالتیں ٹریٹ کر رہی. نہیں, یہ نارم ہے, یہ از اٹ نارم کہ جو بھی ATC کا ملزم ہے ایک عدالت میں چھٹی ہو سکتی ہے, ایک پیشی پہ چھٹی ہو سکتی ہے, دوسری پہ ہو سکتی ہے, تیسری پہ مر کے بھی آپ نے آنا ہی آنا ہے, یہ قانون ہے یا یہاں پر بھی کوئی صرف نہیں سر نہیں. یہ ابھی آپ کو میں 2025 کی ججمنٹ دیتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کی. انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ اشتہاری بھی ہو جائے, اگر وہ عدالت آ جائے تو مسجد کو اس کا ٹرائل کنٹینیو کریں. میں نے آپ کو ایک بات کی کہ یہ تو کلبھوشن سے بھی 10 گنا بڑے مجرم سمجھ کے ان کے ساتھ ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں کہ ڈے ٹو ڈے ابھی میں یہاں سے اٹھنے والا ہوں, میں نے پہنچنا ہے, میں نے 6:30 بجے بھی عدالت جیل سے نکلتا ہوں, روزانہ ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے, میں 10 بجے, ہاں جی روزانہ 10-12 مقدمے لگے. مجھے بتائیں ایک بندہ 6-7 بجے گیا, پھر صبح 10 بجے وہ جیل میں ہوگا جی, اور روزانہ وہ 2.5-3 کلومیٹر چلے گا. اچھا, جب وہ اس کو لے آئے گیٹ پہ ایمبولینس میں, پچھلی سیٹ سے اپنے, ہاں ایمبولینس میں, میں نے فائلیں نکالی, اور جب میں نے اس کی حالت دیکھی, کیونکہ بغیر آکسیجن کے آپ کو پتہ ہے میری گاڑی میں کون سی آکسیجن ہوئی, میں نے اس کو پچھلی سیٹ پہ لٹایا, اور میں ایسا گاڑی چلا کے 1-1.5 کلومیٹر اندر جیل جہاں کے اندر جہاں عدالت ہے وہاں لے گیا. پھر وہاں سے جو جج صاحب کا کورٹ ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایسے 10x8 کا چھوٹا سا کمرہ ہے, جس کے اندر قیدی ہوتے ہیں جن کا کیس ہوتا ہے. وہاں جا کے, کیونکہ وہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھا بلکہ لیٹنے کے قابل بھی نہیں تھا, میں نے بہرحال اس کو زمین پہ فرش پہ لٹا دیا, فرش پہ. یہ 11 بجے گھر, ہاں جی 11 بجے. اب میرے پاس اور کیا تھا, فائلیں ہی تھی بھائی جان. میں نے اس کو لٹایا اور میں کوشش کرنے لگ گیا. ریڈر صاحب کو جج صاحب نہیں پہنچے تھے, تقریباً جج صاحب بھی اس کے 2 گھنٹے بعد پہنچے. اس وقت 1-1.5 بجے بھی ججز آتے تھے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا نہیں یہ ابھی جو ہے چیف ہو رہا ہے, گواہ ہو رہے ہیں, تو ان کی جو حاضری معافی ہے, پرماننٹ حاضری معافی والے جو ہیں, ان کو آپ ایسا کریں کہ اس کے بعد کریں گے. اب تو 1-1.5-2 اور گزر گئے, آپ کو پتا ہے وہ چیف ہوگا, گواہ ریکارڈ ہوئے, اس کے بعد پھر میں نے ریڈر صاحب ریکویسٹ کی تو وہ اندر گئے. تو جج صاحب نے تو بتایا اس نے کہ جی وہ مریض کو لائے ہوئے ہیں, مریض ادھر ہی ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آرڈر شیٹ کے اوپر اس کے انگوٹھے کرائیں. میں وہ فائل عدالتی لے کے آیا, اور جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے, حقیقت بتاؤں نہ اس کی آنکھیں کھلی تھی نہ وہ ہوش میں تھا, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ایسے انگوٹھا لگایا, اور پھر میں اس کو باہر لے گیا, اور ان کو میں نے کہا کہ یہ جو 4 گھنٹے وہ بغیر آکسیجن کے رہے, جس کے بیچارے کو ہیپیٹائٹس اور اس کے پھیپڑے فارغ ہو چکے تھے, وہ گردوں کے اوپر بھی اثر کر چکا تھا, اس حالت میں اس کو لانا, مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے. جج صاحب کو آپ نے بتایا ہے آپ لوگوں نے کہ افتخار جٹ فوت ہو گیا؟ جی میں نے پیر کو پیشی ہے اس کیس میں,
تو جب وہ کال ہوگا اس کا نام تو میں اس کی فوٹو پرنٹ کرا لی ہے. میری ایک درخواست ہے، میری درخواست کے اوپر آپ نے جج صاحب کو یہ بھی گوش گزار کرنا ہے کہ سر یہ وہی افتخار جٹ ہے جو ایمبولینس میں آیا تھا اور جس کو میں گاڑی میں ڈال کے 4 گھنٹے وداؤٹ آکسیجن، وداؤٹ اینی فین، وداؤٹ اینی میٹرس، وداؤٹ اینی بیڈ آپ کی عدالت میں لے کے آیا تھا. سر وہ فوت ہو گیا. آپ نے یہ پلیز میرے کہنے پہ یہ جملہ ان کے سامنے ضرور سر میں نے بالکل کہنا ہے، اور میں نے اس کے فوٹو سارے پرنٹ کرا لیے ہیں. آخری رات میں اس کے ساتھ رہا ہاسپٹل میں. میری فیملی بھی باہر گاڑی میں بیٹھی رہی. مجھے تھا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، میں رات وہاں گیا. میرے بچے باہر پارکنگ میں بیٹھے رہے، اور لیکن جو اس کی حالت تھی، اور جب میں اس کی بیوی کو حقیقت بتائی، میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، شاید اس سے بھی کالا رنگ ہو چکا تھا اس کی بیوی کا. اس کو دیکھ کے، اور اتنا خوبصورت نوجوان تھا، جب وہ پیشی پہ آتا تھا، آپ نے شاید اس کی کوئی فوٹوز دیکھی ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. اور اس کے مرنے کے بعد کی فوٹو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ٹرائل نے ان لوگوں کے ساتھ، یہ پری ٹرائل کنوکشن ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ دہشت گرد کو سزا دی اور سزا بامشقت، یہ اس سے بھی بہت بڑی سزا ہے جو ان کو فیصلوں سے پہلے دی جائے. اچھا پرویز بھی یہاں پہ ایک نئی کنٹروورسی اور بھی ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بور جو ہے، وہاں پر جو پانی کے حالات و واقعات ہیں، تو جس طرح یہ شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بزرگ لوگ ہیں، پہلے ہی بیمار ہیں، تو ان کے پانی کا بندوبست کیا باہر سے کرتی ہے پولیس، یا یہ بھی وہی پینے پہ مجبور ہے، اسی سے زندگی گزارنے میں مجبور ہے سب لوگ؟ سر یہ ان کا پانی آ سکتا ہے، یہ کیونکہ بی کلاس کے قیدی ہیں، اچھا سیاستدان ہوتے ہیں، ان کا کھانا بھی آ سکتا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ کل پرسوں ڈاکٹر صاحبہ کی کل اتنی حالت غیر تھی کہ وہ آکسیجن لے نہیں سکی، رات 11 گھنٹے لائٹ نہیں تھی. جی دما کی مریض ہیں وہ. آپ اندازہ کریں ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تو ہم عینی شاہد ہیں. کبھی آپ جیل میں آ کے چکر لگائیں تو آپ کو پتا چلے کہ وہ لکڑی کے بینچوں کے اوپر 6 7 8 گھنٹے بیٹھتے ہیں انتظار میں، باہر ٹرائل میں. اور جہاں سے وہ چل کے جیل تک آتے ہیں، وہ بزرگ عورت ہیں. آپ کو وہ شاہ محمود قریشی صاحب، اس کے علاوہ چیمہ صاحب کے دونوں کندھے کام چھوڑ گئے ہیں. ہاں جی، وہ ہو گئے ہیں جیسے فریز ہو جاتے. جی وہ تو مجھے پتہ ہے، ان کا پرانا چل رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ کپڑے بدلنا مشکل ہے اس بندے کے. نہیں تو علاج نہیں کروا رہی اسپتال انتظامیہ، ان کا علاج نہیں. دیکھیں اسپتال جاتے ہیں، اس دن دیکھا نہیں آپ نے ایک ویڈیو کے اسٹریچر کے اوپر ڈال کے شاہ محمود قریشی کو وہ جیل وین میں ڈال رہے ہیں. مجھے بتائیں کون سا علاج چل رہا ہے؟ جو ان کو مارنا چاہتے ہیں وہ کیسے ان کا علاج ہونے دیں گے؟ مجھے جرأت ہے سروس اسپتال یا کارڈیالوجی والے ڈاکٹر کی تو وہ بغیر پوچھے ان کو ڈسپلین بھی دے دے. آخری سوال میرا، میں ابھی کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک کوئی کنٹروورسی نئی سٹارٹ ہوئی ہے کہ جی ایک پی ٹی اے کے کارکن ہیں حدید بٹ صاحب اور خدیجہ شاہ صاحبہ، انہوں نے بل دیا ہے فائنلی. دو کہ جس کسی نے بھی بل دیا ہے، یار جس بندے کی جان چلی گئی اس پہ کیا بچتا ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ خدیجہ ڈز ورک فار پرزنرز، وہ کافی دیر سے کام کرتی آ رہی ہیں. مجھے وہ سٹوری پتہ ہے، لیکن آپ ایکسپلین کریں گے لوگوں کو تو شاید اس کے اوپر تھوڑا یقین بھی آ جائے کہ وہ سٹوری کیا ہے بلنگ والی. دیکھیں حدید بٹ بھی اسی 9 مئی میں ان کے ساتھ اکیوز تھے، وہ بھی بے گناہ بیچارہ رگڑا گیا، ایک ممی ڈیڈی سے بچا ہے. دیکھیں اس ہاسپٹل یہ اتنا مہنگا تھا کہ جب میں گیا تو اس کی بیوی کے پاس 24,000 روپیہ تھا، اور ان کے بل کوئی 5 لاکھ سے بھی اوپر بن چکا تھا، 6 لاکھ. جی اس سے پہلے 4-5 لاکھ یہ جو ہمارے 9 مئی کے ملزمان ہیں، اس کے دوست جو تھے وہ اکیوز تھے، انہوں نے اکٹھا کر کے اسپتال کو دیا اس بل کے لیے، کیونکہ اس وقت ایسا تھا کہ اور کوئی تھا نہیں. تو حدید اور یہ پہنچے فوراً فوتگی کے بعد. تو حدید ایک اچھی فیملی سے ہیں، حدید نے وہ اپنے کارڈ سے وہ 5 لاکھ روپے پے کر دیے کیونکہ وہ موقع پہ کھڑے تھے. بعد میں کیونکہ یہ سارے معاملات خدیجہ صاحبہ دیکھ رہی ہیں اور بہت احسن طریقے سے وہ کمیٹی بنی ہوئی ہے نا، پی ٹی اے نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ پیسے انہوں نے حدید کو وہ جو پارٹی فنڈ ہے اسے پے کر دی. حدید نے اس وقت وقتی طور پہ بہت اچھا کردار ادا کیا. آپ کو پتہ ہے جب تک وہ پیسے نہ آتے اس کی ڈیڈ باڈی ریلیز نہیں ہونی. ڈیڈ باڈی 6 گھنٹے کے سفر پہ خانے وال پہنچنی تھی. تو وہ وقتی طور پہ میں ہوتا، حدید ہوتا، آپ کوئی بھی ہوتا، انسانیت. بالکل. تو یہ تو حیرانی ہوتی ہے، اتنے ویلے لوگ ہیں یار کہ بندہ بغیر تحقیق کے ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں چلے جائیں، اس کے مرنے کا افسوس کر لیں، آپ اس کے اوپر نئی باتیں تراش رہے ہیں. کیسے؟
अजीब सी सिचुएशन है इन लोगों की। बहरहाल इन्होंने व्यूज और लाइक्स लेने होते हैं, इससे हट के कोई भी बात होती है, आप बेशक आपको मेरे साथ राब्ते में होते हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं इस हवाले से। लास्टली मुझे बताइए, इफ्तिखार की बच्ची, उसकी बेगम पीटीआई कोई लुक आफ्टर करने जा रही है या दे आर ऑन देयर ओन नाउ? सर अभी तक तो तमाम मामलात जो हैं वो आलिया हमजा साहिबा ने देखे हैं और पार्टी ने, और आगे भी इंशाअल्लाह आप बेफिक्र रहें, अगर हम जैसे वर्कर जिंदा रहे तो ये वर्कर लावारिस नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपकी बात का, थैंक यू।